بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے ایک پادری کا مناظرہ۔ واقدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہرقل بادشاہ روم نے اس فوج کے ساتھ ایک پادری روانہ کیا تھا جو اپنے دین کا عالم ہونے کے ساتھ ساتھ مناظرہ میں بھی بہت مشاق تھا۔ چنانچہ وہ آیا اور جرجیس نے اس سے کہا کہ ہولی فادر یعنی بزرگ باپ، آپ اس شخص سے ان کی دین کے متعلق کچھ دریافت کر کے ہمیں بتائے۔ ثقیل نے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ اے عربی بھائی، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی عربی ہاشمی قریشی پیدا کرے گا جس کی علامت اور شناخت یہ ہوگی کہ اس کو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر بلاوے گا۔ کیا تمہارے نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ہمارے حضور سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ جل شانہ نے آسمانوں پر بلایا، اور خود اپنی کتاب مجید میں اس کے متعلق فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس میں ہم نے خوبیاں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنی نشانیوں میں سے دکھلا دیں۔ پادری نے کہا، ہماری کتابوں میں یہ بھی موجود ہے کہ اس نبی اور اس کی امت پر 1 ماہ کے روزے فرض ہوگے اور اس مہینہ کا نام رمضان ہوگا۔ آپ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، ہم پر 1 مہینہ کے روزے بھی فرض کیے گئے ہیں، اور اس کو قرآن شریف میں اس طرح بیان کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن شریف نازل کیا گیا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تمہارے سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس کے بعد پادری نے پوچھا کہ ہم نے اپنی کتاب میں یہ بھی پڑھا ہے کہ اگر ان کی امت میں سے کوئی شخص ایک نیکی کرے گا تو اس کے نام اعمال میں سے 10 نیکیوں کا ثواب لکھا جائے گا، اور اگر ایک بدی کرے گا تو اس کے نام اعمال میں 1 ہی بدی لکھی جائے گی۔ آپ نے فرمایا، ہماری کتاب میں اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا کا ترجمہ بعینہ وہی ہے۔ پادری نے پھر سوال کیا کہ ہمارے یہاں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی امت کو ان پر درود بھیجنے کا حکم دے گا۔ آپ نے فرمایا، اس کے متعلق خداوند تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہوں، تم بھی درود و سلام بھیجو۔ پادری جس وقت یہ جوابات سن چکا تو بہت متعجب ہوا اور سردارانی لشکر سے کہنے لگا کہ حق اسی قوم کے ساتھ ہیں۔ اس گفتگو کے بعد ایک دربان نے جرجیس سے کہا کہ یہ وہی بدوی ہے جس نے کل تیرے بھائی کو قتل کیا تھا۔ جرجیس یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور مارے غصہ کے آنکھیں سرخ ہو گئی، چاہے کہ آپ پر حملہ کرے، مگر آپ فوراً سمجھ گئے۔ جلدی سے بجلی کی طرح اٹھے، شمشیر قبضہ میں لے کر جرجیس کے اس زور سے ایک ہاتھ مارا کہ وہ زمین پر گرا۔ رومی آپ پر حملہ آور ہوئے۔ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر حلم مبارز کا نعرہ لگائے مرد مقابل بن گئے۔ حضرت یزید بن ابی سفیان نے جب اس طرح رن پڑتا ہوا دیکھا تو آپ نے پکار کر کہا، مسلمانوں، تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے ساتھ اعداء دین نے غداری کی، تم بھی فوراً حملہ کر دو۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ ایک فوج دوسری فوج کے ساتھ بالکل مل گئی تھی۔ رومی بڑے استقلال کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ اچانک مسلمانوں کی ایک دوسری فوج
جو بسرکردگی شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کاتب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہی تھی دکھلائی دی۔ مسلمانوں نے جس وقت عین لڑائی میں اپنے بھائیوں کو آتے دیکھا تو حوصلہ بڑھ گیا اور اس زور سے حملہ کیا کہ رومیوں میں گھس کر تمام کے سروں کو تلوار کی بینٹ چڑھ دیا۔ واقدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس لڑائی میں 8000 رومیوں میں ایک شخص بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ تبوک چونکہ شام سے زیادہ فاصلہ پر تھا، اس لیے عربوں نے تعاقب کر کے سب کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ان کا مال، تاتاری گھوڑے، خیمے، ڈیرے اور تمام خزانہ قبض میں کیا۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ سے مع ان کے ہمراہانی کی ملاقات کی، سلام و نیاز کے بعد ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ حضرت شرجیل رضی اللہ عنہ نے غنیمت کے مال کے متعلق حضرت یزید رضی اللہ عنہ اور حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا۔ دونوں حضرات نے متفق اللفظ ہو کر فرمایا کہ غنیمت کا تمام مال جو ہم نے رومیوں سے حاصل کیا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں روانہ کر دیا جائے، تاکہ اس مال کو دیکھ کر مسلمانوں کے دل میں جہاد کا شوق پیدا ہو اور مسلمان جوق در جوق اس طرف آئے۔ چنانچہ یہی رائے بہتر سمجھی گئی اور سوائے اسلحہ اور سامان جنگ کے شداد بن اوس کو 500 سواروں کے ساتھ تمام مال و اسباب دے کر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بھیج دیا گیا تھا، تاکہ اس سے مسلمانوں کو تقویت حاصل ہوں، اور باقی لشکر ارض تبوک میں ٹھہر گیا تاکہ مسلمانوں کا آنے والا لشکر ان سے یہاں مل جائے۔ واقدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شداد بن اوس یہ اسباب لے کر مدینہ طیبہ پہنچا تو جس وقت مسلمانوں نے انہیں دیکھا تکبیر و تحلیل کی آوازیں بلند کی۔ اللہ اکبر کی گونجنے والی آواز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو آپ نے اس کا سبب دریافت فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا، حضور شداد بن اوس مال غنیمت لے کر آئے ہیں۔ ابھی یہ ذکر ہو ہی رہا تھا کہ شداد بن اوس مع ہمراہیوں کے آ پہنچے اور سواریوں سے اتر کر اول مسجد میں جا کر تحیت المسجد کی نوافل ادا کی، پھر سردار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر سلام پڑھا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کے بعد فتح کی خوشخبری سنائی۔ رومیوں کے متعلق تمام قصہ بیان کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا اور اس کو فعل نیک تصور فرما کر اس مال غنیمت سے مسلمانوں کا ایک دوسرا لشکر مرتب فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے ایک خط اہل مکہ معظمہ کے نام ارسال فرمایا جس میں جہاد کی ترغیب دی گئی تھی، جو حسب ذیل ہیں۔ انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔